الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وإليك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اس اللہ کے لیے ہم جو کائنات کا رب، جس کی ربوبیت اس پوری کائنات پر، جس کی ربوبیت عالمین پر پھیلی ہوئی ہے. یہ نہ سمجھنا کہ خالی زمین ہی تمہاری پورا عالم ہے. یہ ایک عالم نہیں، اس کے علاوہ ہزاروں عالم ہیں، مگر جہاں جہاں عالم پائے جاتے ہیں وہاں وہاں اللہ کی ربوبیت بھی پائی جاتی ہے. سوا دیں آپ. حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا تربیت کرنے والا ہے، جو عالمین کا رب ہے. ایک بات توجہ فرمائیں آپ، بظاہر یہاں پر اگر لفظ خالق ہوتا تو زیادہ مناسب تھا. الحمدللہ خالق العالمین، اس اللہ کی ہم جو عالمین کا خالق ہے، جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے. مگر خالق ارشاد نہیں، رب ارشاد. حالانکہ پہلے پیدا کیا، بعد میں ربوبیت ہے. پہلی اللہ کی صفت خلاقیت، یعنی کائنات کو پیدا کیا. جب پیدا ہو گئی تبھی تو پرورش کی، تبھی تو پالا. لیکن قرآن مجید کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے جو عالموں کا رب ہے، جو عالموں کا پالنے والا ہے. مگر میں عرض کروں گا کہ یہیں سے تو اعجاز قرآن کھلتا ہے. تو سمجھا کہ خالق العالمین ہونا چاہیے تھا، لیکن ذرا توجہ فرمائیں آپ کہ جو خالق ہوتا ہے، جو بنانے والا ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا رابطہ بننے والے سے مسلسل قائم بھی رہے. بنانے کے بعد ربط ٹوٹ بھی جاتا ہے. یہ منبر کسی نے بنایا، بغیر بنائے ہوئے نہیں بنا، لیکن آج مجھے پتا نہیں کہ وہ بنانے والا کون تھا. منبر موجود، بنانے والے کی خبر بھی نہیں. یہ لاؤڈ اسپیکر کسی نے بنایا، مگر مجھے پتا نہیں کہ کس نے بنایا. معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والے سے بننے والے کا ربط ٹوٹ جایا کرتا ہے، لیکن تربیت ہو ہی نہیں سکتی جب تک مربی سے ربط قائم نہ رہے. تو فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہ سمجھنا کہ پیدا کرنے کے بعد تیرا تعلق مجھ سے ختم ہو گیا. میں تو عالمین کا ربط ہوں، ہر وقت مجھے سے رابطہ رکھا کہ ربوبیت کی منزل پر ہوں. الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. رب کے کیا معنی؟ رب کے معنی تربیت کرنے والا. تربیت کا کیا مطلب؟ تربیت کا مطلب فطرت کو بدل دینا نہیں ہے. تربیت کا مطلب تبدیل کر دینا نہیں.
تربیت کا مطلب ہوتا ہے جس میں جتنی صلاحیت ہے انتظام کرنا کہ وہ صلاحیت پوری طرح نقطۂ ظہور میں آ جائے، وہ صلاحیت ظاہر ہو جائے۔ اس کی مثال دے دوں، آپ نے ایک استاد کے سامنے 2 لڑکوں کو تعلیم کے لیے بھیجا، سال بھر تک ایک استاد نے معلوم اور معین وقت میں مثلاً 10 بجے سے 4 بجے تک ایک کتاب دونوں لڑکوں کو پڑھانے والا ایک، وقت تعلیم کا ایک، پڑھنے والے کو۔ لیکن سال بھر کے بعد جب امتحان ہوا تو نتیجے میں ایک 3rd پاس ہوا اور دوسرا فرسٹ، تو کیا پڑھانے والے نے اس کی طرف کم توجہ کی تھی؟ ایک مدت میں دونوں کو پڑھایا تھا ایک انداز پر، لیکن یہ 3rd کیوں رہا، وہ فرسٹ کیوں رہا؟ اس لیے کہ تربیت کے معنی یہ نہیں ہے کہ تم ذہن کو ذہین بنا دیا ہے، یہ نہیں ہے کہ بے صلاحیت کو صاحب صلاحیت بنا دیا ہے۔ تربیت کے معنی ہے جتنی جس میں صلاحیت ہو اس کو پوری طرح ظاہر کر دیا۔ اب تربیت کیا، میں آپ کو زیادہ لفظ نہیں دوں گا، مثال دے کر مطلب سمجھا دوں۔ کسی ہجومی صاحب نے بتا دیا کہ فلاں جگہ تیرے مکان میں خزانہ ہے، اور میں نے کھودنا شروع کیا، اور اب جو نکلا تو ایک مٹکا نکل آیا، وہ خالی تھا، کولے اس میں بھرے، مگر وہ مٹکا نکل آیا، اور اب جو دیکھا میں نے یہ گگرا یا مٹکا تو بالکل کالا، سمجھ ہی میں نہیں آیا یہ کیا ہے، کاہے کا ہے۔ اب میں نے کیا کیا، مانجنا شروع کیا، صاف کرنا شروع کیا۔ جتنا جتنا مانجتا گیا، جتنا جتنا صاف کرتا گیا، میل کی تہیں ٹوٹتی ہے، یہاں تک کہ میل کا ایک ذرہ نہ رہ گیا۔ اب چمک کر وہ گگرا یا پتیلا میرے سامنے آ گیا۔ کیا ہوا مانجنے کے بعد؟ اگر تانبے کا تھا تو تانبے کا کھل گیا، اگر پیتل کا تھا تو پیتل نظر آ گیا، اگر چاندی تھی تو چاندی نظر آ گئی، اگر سونا تھا تو سونا نظر آیا۔ میرے مانجنے نے اس کو پیتل کا نہیں بنایا، میرے مانجنے نے اس کو چاندی کا نہیں بنایا، میرے مانجنے نے جتنی رکاوٹیں تھی وہ دور کر دی، جو صلاحیت تھی وہ چمک کر سامنے آ گئی۔ بس یہی ہے تربیت، یعنی جتنی رکاوٹیں دور کر دو تاکہ صلاحیتیں ظاہر ہو کر سامنے آ جائے۔ اب یہ معنی ہے تربیت۔ الحمدللہ رب العالمین، جو توجہ فرمائیں، میں عالمین کا رب ہوں، نہیں نے سب کو پیدا کیا ہے، نہیں نے ہر شے کو صلاحیت دی ہے، میری ہی عطا کی ہوئی صلاحیتیں ہیں، لیکن صلاحیتیں دے کر چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کا بھی انتظام کیا کہ وہ صلاحیتیں اپنے نقطۂ کمال تک پہنچ سکیں، وہ صلاحیتیں ظاہر ہو کر نمایاں ہو سکیں۔ اس کا انتظام کیا کیا؟ ایک دانہ جو میرے ہاتھ پر تھا، اس میں صلاحیت تھی کہ یہ نشو و نما پا کر بڑھے، اس میں شاخ پیدا ہو، اس میں پتیاں پیدا ہوں، اس میں پھول آئیں، اس میں پھل آئے۔ لیکن یہ دانہ اگر یوں ہی پڑا رہتا سوکھ کر رہ جاتا اور نشو و نما کی صلاحیت ظاہر نہ ہوتی۔ کب ظاہر ہوتی ہے نشو و نما کی صلاحیت؟ جب خاک کے اندر چھپتا ہے، جب مناسب تری پہنچتی ہے، جب آفتاب کی شعائیں سینک کر اس میں نشو و نما کی صلاحیت اور روئیدگی کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو اللہ ہی نے اس دانے میں صلاحیت دی تھی
کہ یہ بڑھے، اللہ ہی نے زمین میں صلاحیت دی کہ وہ غذا بنے، اللہ ہی نے پانی میں صلاحیت دی کہ وہ نشو و نما پیدا کرے، اللہ ہی نے آفتاب کی شعاؤں میں یہ صلاحیت پیدا کی کہ وہ اس کو ابھارے اور بڑھائے۔ صلاحیت دینا تھا خلاقیت، اور یہ انتظام کرنا کہ یہ دانے سے بڑھ کر درخت بن جائے، یہ ہے ربوبیت۔ سنا دیجیے آپ، کیونکہ آج آخری مجلس ہے، اس لیے میں زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا، نہ موقع ہے زیادہ تشریح کا۔ تو ربوبیت کے معنی ہیں انتظام کرنا کہ ہر شے کی صلاحیت پوری طرح ظاہر ہو جائے اور نقطۂ کمال تک پہنچ جائے، یہ ہے ربوبیت۔ یہ ہے رب ہونے کے معنی، جس نے ہر دانے نے یہ صلاحیت دی کہ نشو و نما پا کر بلند ہو۔ کیا وہ انسان کے لیے اس کا انتظام نہ کرتا کہ یہ اپنے آخری کمال تک پہنچے، یہ اپنی کمال کی منزل کو حاصل کرے؟ جس نے ہر شے کے لیے انتظام کیا کہ اس کی صلاحیتیں بکھر کر نہ رہ جائیں، اس نے انسان کے لیے بھی انتظام کیا کہ اس کی صلاحیتیں بھی ظاہر ہو کر دنیا میں آئیں۔ عقل دے کر نہیں چھوڑا، ذہن اور حافظہ دے کر نہیں ترک کیا۔ اگر صرف خالق ہوتا تو پیدا کر کے چھوڑ دیتا کہ اب تو جانے اور تیرا کام، کیونکہ خالق کے ساتھ رب بھی ہے، لہذا انتظام کیا کہ انسان کی صلاحیتیں نمایاں ہو کر ظاہر ہوں۔ خلاقیت کی صلاحیتوں کا دینا ربوبیت کا تقاضا کیا تھا؟ ربوبیت کا تقاضا تھا کہ وہ انتظام کیا جائے کہ انسان بن کے دنیا میں ظاہر ہو۔ اگر خالق ہوتا تو پیدا کر کے چھوڑ دیتا، رب تھا، لہذا اس نے شریعتیں بھیجی، لہذا اس نے انبیاء کو مبعوث کیا۔ اے نوح تم جاؤ، اے ابراہیم تم جاؤ، اے موسیٰ تم جاؤ، اے عیسیٰ تم جاؤ، آخر میں خاتم النبیین جائیے میرے حبیب، اور جا کر جو انسانی صلاحیتیں ہیں ان کو نقطۂ کمال تک پہنچا دیجیے۔ انسان کی صلاحیت پیٹ بھر لینا نہیں ہے، ورنہ نبی کے آنے کی ضرورت نہ تھی۔ انسان کی صلاحیت لباس پہن لینا نہیں ہے، ورنہ رسول کی ضرورت نہ تھی۔ انسان کی صلاحیت مکان بنا لینا نہیں ہے، ورنہ کسی پیغمبر کے آنے کی عادت نہ تھی۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ اتنا بلند ہو جائے کہ ملک اس کا خادم بنے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ یہ اتنی عظمت حاصل کر لے کہ کائنات اس کے سامنے سر جھکا دے۔ اسی عظمت کو دکھانا تھا کہ جب آدم پیدا ہوئے حکم دیا گیا ملائکہ کو، اے میرے ملائکہ آدم کے سامنے جھک جاؤ سجدے میں۔ یہ سجدہ تعظیمی کیوں کروایا گیا؟ صرف اس لیے سجدہ تعظیمی کروایا گیا کہ پتہ چل جائے کہ آدم کی عظمت اتنی ہے کہ ملائکہ کے سر اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ یہ ہے انسان کی عظمت۔ تو کیا وہ چھوڑ دیتا، انتظام نہ کرتا کہ انسان اپنے کمالے آخر تک پہنچ سکے؟ اسی لیے اس نے شریعتیں بھیجی۔ تربیت میں کیا ہوتا ہے؟ رفتہ رفتہ لڑکے کو دکھایا، پہلے بغدادی قاعدہ، اس کے بعد دوسری کتاب، پھر تیسری کتاب، پھر آخر میں وہ پی ایچ ڈی ہو کے نکلا۔ ایک دم سے پی ایچ ڈی نہیں ہو جاتا ہے، مانجنا شروع کیا، پہلے ایک طے اتری، پھر دوسری طے اتری، آخر میں وہ چمک کے ظاہر ہوا تو معلوم ہوا رفتہ رفتہ صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ اسی لیے شریعتیں بدلتی گئیں، ایک شریعت کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری۔ جتنا انسانی صلاحیت بڑھتی گئی اسی کے لحاظ سے شریعتوں میں تبدیلی ہوتی چلی گئی۔ آخر میں وہ شریعت آ گئی جو قیامت تک کے لیے کافی ہے، انسان کی ضرورتیں پوری ہو گئی۔ بنیادی مثال میں دے دوں، میں نے ابتدا سے پڑھنا شروع کیا، اسکول سے نکلا، کالج میں گیا، کالج سے نکلا، یونیورسٹی میں گیا، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، ڈی ایڈ کر لی۔ اب ڈی ایڈ کرنے کے بعد
میں نے پھر درخواست دی کہ میں چاہتا ہوں کہ 5 سال 2 سال آپ کی یونیورسٹی میں اور پڑھ لوں، کہ یہ تشریف لے جائیے گا۔ یہ کیا ہوا صاحب؟ اب تک تو برابر تعلیم دی جا رہی تھی، اب کیا ہو گیا؟ کہ آخری تعلیم کی ڈیلر جو آپ کو دے دی تو اب بیکار کا نہیں، اب آپ کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، آپ کی تعلیم مکمل ہو چکی، اب اسی علم سے کام لینے کی منزل۔ میں عرض کروں گا شریعتوں کا بدلنا یہی تھا۔ اے نوح ابتدائی شریعت لے جاؤ، اے ابراہیم اس سے بلند شریعت، اے موسیٰ اس سے بلند شریعت، اے عیسیٰ اس سے بلند شریعت، اے خاتم النبیین اب آخری حد تعلیم تک پہنچا دو۔ اب ان کی ذہنی صلاحیتیں ہیں، عمل کی دنیا ہے، اب جتنا بڑھتے جائیں گے اتنا ترقی کرتے جائیں گے۔ یہ آخری شریعت ہے، اب اس کے بعد کسی پڑھانے کی حاجت نہیں ہے، اب کسی نئی نصاب کی حاجت نہیں، نئی شریعت کی حاجت نہیں، لیکن اب بھی تمہیں جو کچھ ترقی ملے گی اسی شریعت کی پابندی سے، اب بھی تمہیں جو بلندی ملے گی اسی شریعت کی پابندی سے۔ دنیا ٹھوکریں کھائے گی، تجربے کرتی رہے گی، لیکن جب تجربوں کی منزل سے گزر جائے گی ٹھوکریں کھا کر وہیں آ جائے گی جہاں اسلام پہلے پہنچانا چاہتا۔ کہنے والوں نے کہہ دیا کہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہمیشہ کا ہے، ارے اب بن گئے تو حالت کیسے ہو؟ ہمیشہ کا ہے میاں بیوی کا رشتہ، ایک مرتبہ جڑے تو جڑے۔ اور اسلام میں نامساعد حالات، نامناسب حالات جب کسی طرح آپس میں نباہ ہو ہی نہ سکے، غور فرمائیں شرطیں ہیں، یہ نہیں کہ ذرا سا غصہ آیا کہ جا نکل جائے۔ ہمارے یہاں تو غصے میں کہہ دیا کرو 100 مرتبہ اثر ہی نہیں۔ وہ آج ان کو ترمیموں کی ضرورت پڑ رہی ہے، تعویلوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، جنہوں نے کہا 3 مرتبہ کہا اور ہمیشہ کے لیے گئے۔ ہمارے یہاں گنجائش نہیں، غصے میں نہیں، سوچ سمجھ کے اس وقت جب دیکھ لو کہ حالات اجازت نہیں دیتے آپس میں نباہ کا، تب اور شرطیں لگا کر میں لاکھ کہوں طلاق دیا نہیں ہوگی جب تک کہ 2 عادل گواہ نہ ہوں۔ یہ عادل گواہوں کی کوشش، یہ عادل گواہ جب تم رکھو گے، اور طلاق ہے بدترین چیز اسلام میں، تو وہ سمجھانے بجھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ پہلے چاہیں گے کہ آپس میں حالات درست ہو جائیں، کیوں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں، لیکن جب وہ بھی مجبور ہو جائیں اور دیکھیں کہ اب کسی طرح نباہ ہو ہی نہیں سکتا، تو اسلام نے گنجائش رکھی کہ اب الگ ہو جائیں میاں بیوی، اب تمہاری دنیا الگ ان کی دنیا الگ۔ طلاق کو لوگ بہت مایوس سمجھتے تھے، لیکن آج ہر حکومت طلاق کا حق تسلیم کر کے بتا رہی ہے کہ جہاں اسلام پہلے پہنچا تھا دنیا ٹھوکریں کھا کر وہاں آئی۔ اب آپ ہر قانون میں طلاق کی گنجائش دیکھیں گے، اسلام نے جو پہلے کہا اس کو آج مانا گیا۔ پہلے دنیا نے کہہ دیا کہ بیٹی کو میراث میں کوئی حق نہیں، آپ نے ابھی یہی رسمی ہندوستان کی جی بیٹی کا حق کیا، دوسرے گھر میں چلی جائے گی میری دولت لے کے، تو بیٹی کو میراث میں کوئی حق نہیں۔ اسلام نے سب سے پہلے بیٹی کو میراث میں حق دلایا، لیکن آج پھر دنیا پلٹ کے وہیں آئی جہاں اسلام پہلے پہنچا، اور آج ہر قانون نے بیٹی کا حق میراث میں تسلیم کر کے بتایا کہ اسلامی قوانین وہ ہیں جو عدل و انصاف کے مطابق ہیں۔ بس اب مشکل یہ ہے کہ انسان ہے، میں نے زور سے گیند پھینکا، جتنا تیزی سے جائے گا
ٹکرا کر اتنی تیزی سے پلٹے. بس انسان یہی کرتا ہے کہ کبھی ایک طرف جاتا ہے ٹکراتا ہے, پلٹتا ہے تو دوسری طرف اسی زور سے آ جاتا ہے. اور اسلام نے ہمیشہ اعتدال کا لحاظ رکھا. بیٹی کو حق دلوایا لیکن ذمہ داریاں دیکھ کر. بیٹی کو حق دو لیکن یہ تو دیکھو کہ ذمہ داریاں کتنی ہیں. ارے بیٹی جب شوہر کے گھر چلی گئی تو نان نفقہ شوہر پر واجب. اگر شوہر نہ رہے تو بیٹے پر نان نفقہ واجب. باپ کے گھر میں ہو تو باپ پر نان نفقہ واجب. اور شوہر کی ذمہ داری کیا کیا؟ اپنی رضا بھی, اپنا نفقہ بھی, زوجہ کا بھی, جتنے لڑکے ہیں ان سب کا. تو مرد پر ذمہ داریاں زیادہ, عورت پر مالی ذمہ داریاں کم. لہذا قدرت نے عدل و انصاف کا لحاظ رکھ کے عورت کو آدھا دلوایا, مرد کو اس کے مقابلے میں دگنا دلوایا. جتنی ذمہ داری زیادہ ہے اتنی میراث میں حق زیادہ. اسی طرح اب میں کہاں سے غرض کروں, اسلامی قوانین وہ کہ دنیا ٹھوکنے کھا کھا کے ادھر آ رہی ہے کہ جہاں اسلام پہلے رہنمائی کر چکا توحید کی تعلیم وہ کہ آج کسی مذہب میں اتنی بلند توحید کی تعلیم آپ کو نہیں ملے گی جتنی اسلام نے دی. اخلاقیات میں نقطۂ نظر اتنا بلند کہ جہاں کوئی اخلاقی تعلیم دوسرے کے یہاں نہیں ملے گی جتنی اسلام میں نظر آ رہی ہے. اور میں سفر کرتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ زبانی تعلیم بلکہ انسان سننے سے زیادہ دیکھنے سے متاثر ہوتا. خالی قول اثر نہیں کرتا جتنی سیرت اثر کرتی ہے. لہذا اسلام نے خالی کہنے پر اکتفا نہ کی بلکہ عمل کے مکمل نمونے بھی پیش کر دیے کہ دیکھو لفظ قرآن سے لینا, سیرت ان سے لینا, یہ بتائیں گے کہ اسلام کی حقیقت ہے. اللہ وہ جو عالمین پر سبھی کا انتظام کیا, انسان کے نشو و نما کا بھی انتظام. آج کہا جاتا ہے کہ سام مذہب کی ضرورت تو تھی لیکن ابتدا میں اب ہم سمجھدار ہیں, ہم اچھے برے کو خود سمجھتے ہیں. انسان نے بڑے علم میں ترقی کری, چاند پر پہنچ رہا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ چاند کو اپنا معبود مانتا اور آج چاند کو قدموں سے رونق رہا ہے. تو کیا دونوں دور برابر؟ وہ دور اور کا جہالت والا جب اسلام کو, جب انسان کو مذہب کی ضرورت تھی. اب انسان سمجھدار ہے, اب انسان اپنے اچھے برے کو سمجھ سکتا ہے. آج ہمیں مذہب کی حاجت نہیں, مذہب اپنی خدمت کر چکا, اب اس کا زمانہ گزر گیا, اب مذہب کی حاجت نہیں ہے. مثال دی جاتی ہے, میں نے سنی مثال کہ جس طرح بچپنے میں جب کوئی بچہ ابتدا میں چلنے لگتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ ماں باپ انگلی پکڑ تاکہ سہارے سے ماں باپ کے وہ ٹھوکر نہ کھائے, گر نہ پڑے. لیکن کسی جوان کو آپ ہاتھ پکڑ کے چلانا چاہیں تو اس کی چوری پر بل پڑ جائیں گے. ارے کیا میں خود نہیں چل سکتا ہوں, میں تو دوسرے کا سہارا بن سکتا ہوں, مجھے آپ کیوں سہارا دے رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا اسی طرح انسانیت کا ایک بچپنا تھا جب مذہب کے سہارے کی ضرورت تھی. اور آج علم کے ذریعے انسان جوانی کی حدوں میں ہے, اب اس کو کسی مذہب کے سہارے کی ضرورت نہیں, اپنا نیک و بد خود سمجھ سکتا ہے. میں کہوں گا آپ جوان ہو گئے, اللہ مبارک ہے, مگر پوچھنا اتنا ہے کہ کاہے میں جوان ہے. مذہب نے آپ کی خدمتیں کی, آپ کو ضرورت مذہب کی نہ رہی. مگر ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ مذہب کی خدمت کیا تھی اور جوان آپ کا ہے نہیں. آپ نے ترقی کی, اونچی سے اونچی عمارتیں بنانا شروع کر دی. پہلے پھیلاؤ میں زیادہ ہوتی تھی اور اب اونچائی میں زیادہ ہو گئے, اللہ تک پہنچ رہے.
تو کیا یہی ترقی ہے کہ 20 منزلہ اور 25 منزلہ عمارت بنائی؟ آپ نے بڑی ترقی کی، پہلے ٹیری کاٹ اور ٹیریلین نہیں ملتا تھا، آج آپ نے نئے نئے کپڑے ایجاد کر لیے۔ تو کیا یہی ترقی ہے کہ نئے کپڑے ایجاد کر لیے؟ آپ پہلے گھوڑے اور دوسری جانداروں کو سواری کے طور پر استعمال کرتے تھے، اور آپ ریل ایجاد کر لیا اور موٹر ایجاد کر لیا اور ہوائی جہاز بنا لیا، جہاں مہینوں میں جاتے تھے وہاں گھنٹوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ تو کیا آپ یہی ترقی کہہ رہے ہیں کہ جوان ہو گیا؟ پہلے ہوا میں پرواز کرنا صرف شاعر کا کام سمجھا جاتا تھا، اور آج آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ میں سچ کرتا ہوں کہ اگر نبی اس لیے آئے ہوتے تو آج مذہب کی ضرورت نہ تھی۔ میں جانتا ہوں آپ نے بڑی ترقیاں کی ہیں، آپ نے آئٹم بم بنایا ہے، آپ نے ہائیڈروجن بم بنایا ہے، آپ نے بڑی اونچی عمارتیں بنائی ہیں، لیکن انبیاء و مرسلین اور شریعتیں نہ آپ کو بم بنانا سکھانے کے لیے آئے تھے، نہ آپ کو انجینئر بنانے کے لیے آئے تھے، وہ آپ کو انسان بنانے آئے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی انسانیت کتنی اونچی ہے؟ عمارتیں اونچی ہو گئی، انسانیت کتنی اونچی ہے؟ اگر 1000 برس پہلے جتنے مکاریاں تھیں آج کم ہو گئی تو مذہب کی ضرورت نہیں۔ اگر 1000 برس پہلے جتنا آپ ظلم کرتے تھے آج مظالم کم ہو گئے تو شریعت کی حاجت نہیں۔ اگر جھوٹ پہلے کے مقابلے میں کم ہو گیا تو مذہب کی حاجت نہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ جتنا آپ جوان ہوتے جاتے ہیں مکاریاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، جھوٹ بھی بڑھتا جاتا ہے، فریب بھی بڑھتا جاتا ہے، ظلم بھی بڑھتا جاتا ہے۔ پہلے افراد قتل کیے جاتے تھے اور اب قومیں تباہ کی جاتی ہیں۔ تو یہ نہ کہیے مذہب کی ضرورت نہ رہی، یہ کہیے کہ آج مذہب کی حاجت اور بڑھ گئی ہے تاکہ انسان کو صحیح تعلیم ملے۔ اور ہم گھر ستائے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب، یہ ربوبیت بھی تھی کہ اس نے انبیاء بھیجے، اس نے مرسلین بھیجے۔ میں سچ کرتا ہوں کہ آج بھی انسان کو انسانیت کی تعلیم دینے، آج بھی انسان کو اخلاق سکھانے، آج بھی انسان کو بلند صفات بتانے کے لیے مذہب ہی ذمہ دار ہے، میں نہیں۔ میرے ایسے نہیں جنہوں نے مذہب کو صرف رسمن اختیار کر لیا۔ میں مسلمان اس لیے ہوں کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں، میں شیعہ اس لیے ہوں کہ میرے ماں باپ شیعیت ہیں، مگر کاہے کے لیے؟ خالی زبان سے اپنے کو شیعہ کہنے کے۔ کاش آج میں مسلمان ہو جاتا اور شیعہ بن جاتا۔ صحیح معنوں میں جنہوں نے مذہب کو اختیار کر لیا ان کی زندگیاں سنور گئی، سدھر گئی۔ اور میں سچ کرتا ہوں انقلاب ایران آج بھی انسان کو فکر و نظر کی دعوت دے رہا۔ ارے انقلاب سے پہلے بھی ہمیں دیکھ لو اور انقلاب کے بعد بھی ہمیں دیکھ لو، وہی ملک ہے ایران کہ جہاں ہر برائی پائی جاتی تھی، شراب نوشی کی حد نہ تھی، جوئے کی حد نہ تھی، عیاشیوں کی حد نہ تھی، ہر برائی میں ملوث نظر آتے تھے۔ لیکن انقلاب مذہبی میں، انقلاب دینی میں وہ انقلاب اور ہوتے ہیں جو سلطنت بدل دیں، وہ انقلاب اور ہوتے ہیں جو زندگیاں بدل دیں۔ ایک انقلاب نے زندگیاں بدل دیں اور ان میں ایثار بھی ہے
اور پھر اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیسے کا قرض بھی نہیں اور مملکت اسی طرح چل رہی ہے اور جان کا خرچ اسی طرح برداشت کیا جا رہا ہے، کیا یہ دعوت فکر نہیں کہ مذہب ہی وہ ہے جو خالی آخرت ہی نہیں دنیا میں بھی ہماری کامیابی کر لگا؟ الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ آج آپ دامن مذہب میں، آج بھی مذہب تجھے نجات دینے کے لیے تیار ہے، آج بھی تیری زندگی پاک و پاکیزہ ہو جائے گی، آج بھی تیرے اخلاقی زندگی درست ہو جائے گی۔ مذہب وہ ہے جو ہمیں بلا رہا ہے۔ کاش ہم صرف زبان سے دعویٰ مذہب نہ کریں بلکہ صحیح معنی میں مومن بن جائیں، صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں۔ مومن کا کام دھوکہ دینا نہیں ہے، مومن کا کام جھوٹ بولنا نہیں ہے، مومن کا کام بد اخلاقیاں نہیں ہے، مومن کا کام بد کرداریاں نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں کیا نہیں ملتا؟ موقع ملا جھوٹ بول کر اپنے کو بچا لیا، ذرا سا وقت ہو گیا دھوکہ دے دیا۔ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ بس نہیں، لیکن اگر برائی کے لیے موقع مل جائے تو بڑے دوست نکل جایا کرتے ہیں۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والے خود اسی برائی میں گرفتار ہو جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب ہماری زبان پر ہے، مذہب ہماری زندگی میں نہیں۔ ہماری زندگی مذہبی بن جائے تو آج میری قوم، مجھے آپ کو کہنا ہے، یہ نہ کہیے کہ آپ کی تعداد پر، یہ نہ کہیے کہ آپ بہت کم تعداد میں ہیں، چھوٹی اقلیت، اقلیت در اقلیت، ہم سب اکثریت میں ہیں۔ ہماری تعداد تو ہمیشہ کم رہی، مگر ہم جینے نہیں جاتے تھے، ہم توڑے جاتے۔ آج آپ تعداد نہ بڑھائیے، کردار کا غم زیادہ کیجیے تو پوری دنیا ایک طرف ہوگی، چھوٹی اقلیت دوسری طرف ہو۔ ہماری تعداد ہمیشہ کم رہی، ہم ہر جگہ کم رہے، سلطنتیں دوسروں کے پاس نہیں، اقتدار دوسروں کے پاس رہا، اکثریت دوسروں کے پاس رہی، کردار ہمارے پاس رہا، عمل ہمارے پاس رہا، اخلاق ہمارے پاس رہا۔ یہ ہمارا کردار و عمل و اخلاق تھا جو ہمیشہ بلند کرتا رہا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے تک آپ کی تہذیب، لکھنؤ کا اخلاق اور لکھنؤ کی تہذیب مداروں سے کہتا ہے کہ جس کا دنیا میں کرنا کہا جاتا ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہماری تہذیب و اخلاق تھا کہ جس نے لکھنؤ کا نام اونچا کیا، جس کے بنا پر لکھنوی تہذیب مشہور تھی۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں وہ تہذیب و اخلاق نہ رہ گیا جو ہمارا پورا امتیاز، جس کی بنا پر ہم پہچانے جاتے تھے۔ ہمارے بے پڑھے لکھے لوگ بھی جب گفتگو کرتے تھے تو دوسرے پڑھے لکھے لوگ دنگ ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہاں ہونا اور ہے، کہاں ہونا اور صحبت اور ہمارا ماحول ایسا تھا جس نے ذہنوں کو جلا دے دی، جس نے ہمارے اخلاق و کردار کو بلند کر دیا۔ آج رونا اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی سیرت و کردار کھو دی، ورنہ آج بھی تعداد کی کمی کوئی چیز نہیں۔ آپ چھوٹی تعداد میں ہیں، کم تعداد میں ہیں،
آپ کے مقابلے میں دوسروں کی تعداد زیادہ ہے، مگر کیا تعداد تو یہی کم ہے جتنی کربلا میں؟ کہاں 72 اور کہاں 30,000، لیکن یہ 72 30,000 کا بھاری، یہ 72 اپنے اخلاق و قربت۔ آپ نے دیکھا کہ ان 72 میں سے کسی بچے کا میدان سے قدم ہٹاؤ، مگر جب یہ میدان میں آ جاتے تھے تو ہزاروں بھاگتے ہوئے نظر آتے۔ یہ ان کا بھاگنا اور فرار کرنا دلیل ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے کردار کی بنا پر دوسروں پر بھاری رہے ہیں، دوسروں پر وزنی رہے ہیں۔ ہماری تعداد کم تو ہی، لیکن ہم حسینی ہیں۔ ہمیں حسینی بن کر دنیا کو دکھانا چاہیے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر توجہ سے سنیں، حسینیت کا مطلب صرف جوش نہیں ہے، صرف جذبہ نہیں ہے۔ حسینیت کا مطلب ہے نظم و ضبط کا قائم رکھنا۔ حسینی وہ ہوتے ہیں کہ جو نگاہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر اجازت ہے تو آگے بڑھیں گے، اور اجازت نہیں ہے تو بس حد سے آگے اپنے نہیں بڑھیں گے۔ کل سب کی مجلس میں نے آپ کو کہا تھا اور آج پھر کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی حدوں میں رہنا چاہیے۔ یہ ہر روز جو ہم جوش اور جذبے میں چاہتے ہیں کہ آگے بڑھ جائیں، یہ حسینی کردار کے مناسب نہیں ہے۔ آپ کو کل بھی میں نے کہا، آپ کو گرفتاریاں دینا ہے کہ نافرمانی کرنا ہے، احتجاج کرنا ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن اس کے لیے پہلے سے انتظام کیجیے۔ اگر آپ طے کرنا چاہتے ہیں کہنے تو پابندیوں تو یہ پابندیاں، میں نے کل بھی دعوت دی تھی، آج پھر میں کہتا ہوں کہ ہر محلے کے ذمہ دار میرے پاس آئیں، آ کر بتائیں کہ ان کے محلے والے کتنے افراد گرفتاریوں میں پیش کر سکتے ہیں، اور اسی کے لحاظ سے اس کی مناسبت سے پہلی سفر سے شروع کر دیجیے، اس کے شہری تک کے لیے معلوم ہو جائے کہ کتنے لوگ کس محلے سے بچ جائیں گے۔ اتنے دن مفتی گنج، اتنے دن فیض گنج، اتنے دن مرزا علی کہاں کا آتا، اتنے دن خاص طور پر میں وزیر گنج کا آپ سے کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ زیادہ زور سے بچا میں نے انہیں میں دیکھا۔ لہٰذا اگر آپ آگے رہتے ہیں تو معلوم ہو جائے مجھے کہ کتنے آپ حالات میں سے ہیں جہاں میں ہر روز گرفتاریاں دینے کو تیار آ جائیے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رشتے کی دنیا میں یہ دیکھا کہ قابو میں نہیں، تو قابو میں نہ ہونا قابل تعریف نہیں ہے۔ جب تک اشار و قربانی کو قابو میں رکھ کر میدان عمل میں آ کر آگے بڑھنا قابل تعریف۔ کل آسور کا دن ہے، کل آپ کو معلوم ہے صبح سے کربلا میں جا کر پرچہ دیں گے، باقی میں چہرہ کو وہاں ماتم کریں گے، اور 3 بجے پھر امام بابا یاسین میں آئیے اور وہاں آ کر گرفتاریاں دینا ہے۔ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں حکومت کو، اس لیے کہ ہمارا جو جذبہ تھا اس کو عملی شکل دے دیں۔ ہم اپنے بچوں کو بچپنیاں بولیاں پہنایا کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کو گلے میں نعرے ڈالا کرتے تھے۔ وہ کیا جذبہ تھا؟ وہ جذبہ یہ تھا کہ کربلا میں ہم نہ تھے، ورنہ حسین کے بچوں کو کوئی اسیر نہ کر سکتے۔ ہم اپنی کاشمیری کے لیے پیش کر دے، حکومت نے ہمیں موقع دیا کہ وہ جو ہمارا جذبہ تھا وہ عملی سب اختیار کر لو۔ اب یہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کو
جہنمیت کی طرف سے نظر آئے وہ کدھر نظر آ رہے روزاداروں کو گرفتار کر کے کس کی صورت میں عمل کر رہے ہیں. اگر ان کو ڈر آ رہا ہے تو وہ ان میں شمار ہو جائیں جنہوں نے مظلوموں کو ماتم کے جرم میں گرفتار کیا تھا تو ہمیں کوئی نہیں. ہم گرفتاری کے لیے اپنے کو پیش کریں گے, بلائیں گے آپ, مگر اس کے ساتھ ساتھ وہی جو میں کرتا رہتا ہوں مولانا مجھے رسول مجلس کہیں گے وہ مسجد جو ایمانداروں نے آج خطبت ہوا کرتی تھی وہ ایمانداریں آج کی ہوگی. جناب حمید رسول اللہ اس میں خطاب فرمائیں گے, اس کے بعد گرفتاریاں پیش کی جائیں گی. لیکن وہی جو عرض کرتا رہتا ہوں پھر کہوں گا کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب تک بچارے سنجیدہ لوگ سمجھدار لوگ جائیں پہلے سے نوجوان پہلے سے وہاں موجود رہتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں سب. اور یہ اگر آج قربان اپنے کو پیش کرنا چاہتے تو رہ جاتے ہیں. بھارتی فروغ سے حق ہے, لیکن وہ سمجھ کر جائیے کہ آپ ازاداری کو جرم کو انجام دیں. آپ جلوس نکالا کرتے ہوئے سمجھ کر اب بڑے حکومت نے انتظام کیا ہے وہ سڑکوں پر وہ ماتم کرتی ہے آپ کو لے جاتے. تو وہی جذبہ جو ازادار کا ہونا چاہیے وہ باقی ہے. کوئی ایسی ہم بات نہ کریں گے سنجیدگی کے خلاف, کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے ہمارے تہذیب ہمارے اخلاق ہمارے کردار پر آنا جو جاتے ہیں وہ قوم کو مینٹین کر جاتے ہیں. ممکن ہے تو بچوں کو روک لیجیے کہ وہاں کو اس طرح کی بات نہ کریں, لیکن اگر چلے گئے تو پھر وہاں اپنے قابو میں رکھیے. ہم جا رہے ہیں تو عبادت بن رہے ہیں. لوگ سیاسی مقصد پہ جاتے ہیں, لوگ دنیا کو لے جاتے ہیں اور ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں. تو ہمارے جذبات میں کوئی قرون باقی رہنا چاہیے تو جذبہ عبادت میں ہونا چاہیے. اگر آپ نے پرسکا مجھے پیغام دینا تھا کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا, یہ ضرورت نہ پڑے مجھے کہ میں یہاں کو روکوں اور ٹوکوں اکثر آپ رکوں, بلکہ خود آپ اس حد تک جو آپ کے لیے ممکن ہے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر قربانی دینا ہے تو کرنا ہے, اور اگر آپ اس کو مستقل کرنا ہے بسوں میں تیار آئیے آپ. اور تو اگر آپ جانا چاہیں مگر نام بھگونے کو بھی میں تیار ہوں. جائیں تو آج تک ہمارا تو کھانے کی باقی رکھی ہوئی ہے اس کو باقی رکھتے ہیں. ہم نے اب تک جو قدم اٹھایا ہے اب تک دنیا سمجھتی رہی ہے کہ یہ قوم ہر قربانی کے لیے تیار ہے. لہٰذا اگر وہ قدم اٹھانا سمجھ گئی ہمیشہ اس کو کام کر رہا ہوگا. ارے ہمارے لیے وہ خیر کیا چیز ہے کہ جب زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھیلیاں کو جب زینب کے بعد وہ رسم سے بن گیا, جب سکینہ کو گلے میں رسم کر گئی تو ہمارے لیے خیر ہو جانا کیا اہمیت رکھتا ہے. آج محرم کی 9 تاریخ اور اشرے کی آخری مجلس میں گزارش کرنا کرتا ہوں کہ بہت سے حضرات رات بھر جاگتے ہیں, دن بھر تھکتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, پر بغیر طاقت ہو رہے ہیں. آپ کو گرفتاریوں کے لیے ایماندار آسی میں ظاہر انسان ہے 24 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں. شام غریبہ میں تعداد تھوڑا سا کم ہو جاتی ہے. مجھے شوق نہیں ہے بڑے مجموعے میں پڑھنے کا, آپ کو بڑی عزت دیتی ہے. اتنے بڑے مجموعے میں میں پڑھنے پر سوچتا رہتا ہوں یہ آپ کی بھی عزت ہے, لیکن مجلس شام غریبہ اپنی جگہ پر اہمیت رکھتی ہے کیونکہ آپ کو لکھنؤ کی اداکاری اسی کے ذریعے سے پوری دنیا میں پہنچتی ہے. لہٰذا میری گزارش ہے کہ لاکھ خطے میں ہوں
نے جن پر ماتم کیا ہو لیکن کیا جنت سے زیادہ کھٹولے؟ کیا ان میں کوئی سوچ؟ ارے بہت وہ 3 دن سے بھول وہ 3 دن سے ناسی ارے وہ دنیا کو پریشانی ہے پیاری ابھی پیدا کرو ابھی رکھا تھا اس نمبر بہار میں آواز ابھی بہت پیدا کر جائے ہی کو اس نمبر مسلم میں سجا ہے اگر اور ابھی جب حسین کو دل کو پوچھیے ارے حسین کو مضمون کو اٹھا چکا اب اس کو آواز دو قریب قیامت کے بعد قریب بھائی کی نشانی کافی پسانے مدد کیجیے ابھی ابھی اکثر آواز دیتے ہو یا بطورہ او بابا علی اکبر کو سلانے آخر قبول ہو ناری کو ناری فرمایا بچوں کو ہر ایک نے مدد کو یہ بلایا جہاں بچہ عباس کی آواز تھی یا اپنی بخار او بھائی بھائی کی مدد کیجیے لیکن علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا کرنا پڑا بطورہ او بابا باس علی اکبر کو سلام قبول کر لیجیے کرنا تو بچہ اس کی وجہ یہ ہو کہ ہر ایک جانتا تھا کہ اگر پکاروں گا تو کوئی سہارا دے کر لانے والا ہے ارے عباس کو خیال تھا بھیا آئے گا تو علی اکبر چڑھا لیں گے لیکن علی اکبر کہتے اے بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے اے بابا میں جانتا ہوں عباس کو بننے کمر کو بھی ہے ارے میری آواز سن کر آنکھوں کی بیماری بھی چلی جائے گی بابا میں سلام قبول کر لیجیے مگر حسین جو جان کا نشہ ہو حسین جو تعلیم کا نشہ ہو کیسے علی اکبر کی لاش میدان میں چھوڑ دوں حضرت اللہ لیکن کیا آخری رات تھا کیا یہ آخری رات تھی تو حسین نے کھائی نہیں آخری رات تھی علی اکبر کا لاشا اٹھایا لے کر چلو ذرا کو بچے فرماؤ لے کر چلو کچھ دور لے گئے کمر میں جواب دیا لاشوں کو رکھا بچوں کو پکارا وہ بچوں آؤ اپنے بھائی کا لاشا لے کرو اب چھوٹے بچے علی اکبر کا لاشا اٹھائے ہو ہاں دوستوں ہاں جانکاروں ایک بات اور کرنا ہے ابھی تابوت آئیں گے تنگی کاندھا دو گو ارے ایک تابوت ہزاروں کھانے والے ساستہ بنا رہے تھے جب حسین بچوں کو پکار رہے تھے آئے جان کا لاشا لے کر چلو ہاں دوستوں علی اکبر کا لاشا اٹھایا مگر حسین کی ہمت میں نے نہیں دیکھا کہ حسین کا چڑھا ہوا قدم کبھی پیچھے ہٹا ہو لاشا لے کر چلو قدم بڑھتے ہی گیا رکھ دیا پیچھے نہیں ہٹا قدم مگر ہائے وہ چھوٹا سا لاشا جو حسین کے ہاتھوں پر ہے کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے ہیں کبھی کہتے کبھی کہتے تسلیم یہ چھوٹا سا لاشا لے کر کرو سینا پر آؤ بچہ کنچن ہے مگر کا کتنا ہے
تو حسین بڑی پیچھے ہوتے ہیں پھر یاد ہو رہے ہیں اب آخری صحیح تھا اور حسین کے لیے کوئی جانکار نہ رہ گیا تھا. ایک مرتبہ میدان میں آیا بازی او جانکاروں کہاں ہو, اے صداکاروں کہاں ہو, اے حبیب کہاں ہو, اے مسلم کہاں ہو, اے سہیر الدین کہاں ہو. فرماتے ہیں یا سعادت یا پھر کامل ہے جا وہ جانکاروں وہ صداکاروں ماضی کم بلا تو زندگی. ارے میں یہاں میرا ہو گیا تو تم کو پکار رہا اور تم جواب نہیں ہوگے. کچھ فرماتے ہیں مگر کیا کرو موت نے تمہیں مجبور کر دیا. کروں دوستوں آگا کوئی مجلس ہے زیادہ دل بھر کر رونا بھی ہے حسین کو رخصت کرنا بھی ہے. میں کروں کہ حسین کی کوئی آواز استغاثہ خالی نہیں گئی. جب حسین نے مدد کے لیے پکارا کہیں نہ کہیں سے جواب آیا. پہلی آواز استغاثہ امان الناصرین نے چھوڑا ایک مرتبہ رونے کی آواز سونے میں بلد پیار نہ کیا تھا کہ میری زندگی میں رونا نہیں. جواب کیا اہل بیت نے کیا کرنے کی سوالوں تھے لیکن بہت ہو مولا علی اکبر نے وہ فون کر دیا. ارے آپ کی آواز سن کر دلوں کو بلا دیا. میں کہتا ہوں میں کیا تھا یہ جواب تھا علی اکبر کا. وہ ہمارا پروپر ہے پریوار میں کوئی مدد نہ ہے ہم ننّا مظاہر بنا دوں. اس کے بعد پھر حسین نے آواز استغاثہ بلند کی امان الناصرین ینصرنا امان الغافر یغفرنا. ایک مرتبہ سینے کا پردہ اٹھا زین العابدین قریب دیکھتے قریب بناتے ایک آ رہا ہے مدد کو آ رہا ہوں. حسین نے رخ کیا زین اپنی طرح اے زین میرا دنیا کو سنبھالو. زین العابدین نہ رہ گئے تو امامت کو برقرار رہے گی. زینب زبان پر ہو گئی. تیسری مرتبہ آواز دی پھر امان الناصرین ینصرنا امان الغافر یغفرنا. بہار کی حدیث ہے حسین نے کہا امان الناصرین ینصرنا قریب ملائکہ آئے ہم مدد کے لیے موجود. اے آقا جو ملائکوں نے قبر میں رسول کی مدد کی تھی اے آقا آپ کو نانا کی مدد کر چکے ہیں. اللہ کو اجازت ہو کر آئے ہمیں اجازت دیجیے ہم مدد کرو. حسین نے کہنے یہ ملائکہ پلٹ جاؤ. ارے آواز تو مان حجت کے لیے ہے پلٹ جاؤ پلٹ جاؤ. ارے مجھے شہادت کی منزل پہ پہنچنا ہے. پھر آواز استغاثہ بلند کی. بہار کی روایت ہے ایک مرتبہ سڑک سے پر پڑ گیا اور حسین نے کہا کہ یہ تو قدرت سے لکھا گا میرے بندے میں خود مدد کے لیے موجود. اگر مدد چاہتا ہے تو میں خود مدد کے لیے موجود. تو سوچنا تھا کیسے ہم نے تلوار میں آم نے رکھی میرے ارے مجھے تو کام بتانا ہے مجھے تو دین بتانا ہے. تلوار میں آم نے رکھی آنکھ کا رکھا. ارے دور میں نماز پڑھانے والے حسین نماز رکھی. اب جو دیکھا اشیا نے کوئی تلوار لے کر رہا کوئی تیر لے کر رہا کوئی میدان لے کر رہا. ارے آخر میں وہ محبت تو پلانے مرتبہ چاہے تو سر کو دین پاس اگر غلط نہ سنا آنکھ در زمین پاس. حسین تھوڑے سے زمین پر آئے عالم شجاعت پر یہ ہے روایت برماتی میں ہے تھوڑے سے گر پڑے مگر جب تک کھڑا رہا گیا حسین بیٹھے نہیں اور جب تک بیٹھا گیا حسین نے زمین پر آرام نہ کیا اور جب تک حسین کے ہاتھ میں تلوار رہی کسی دشمن کو قریب آنے کی ہمت نہ پڑی. مگر اب تو وقت ہے حسین دم سے کر دے یار سب دوستوں آخروں کے اب کوئی نہ
مددگار نہیں، اب کوئی ناصر نہیں، مگر نہیں ایک مددگار تھا، ارے وہ گھوڑا جو اب تک خدمت کرتا رہا تھا، اب جب وہ آئے تو حسین بس میں ہمت دے گئی ہے دشمنوں کی، قریب آ رہے ہیں۔ روایت کی وجہ ایک مرتبہ گھوڑے نے تنوت میں رگڑی، جو قریب آئے اس پر حملہ کر دیا، کسی کو ٹاپوں سے اور کسی کو ڈاکوں سے اہمیت دے کر ہر بہنے والے کو پیچھے ہٹا دیا۔ ایک مرتبہ کی طرف کی نظر پڑی، گھوڑا حسین کو چاروں طرف پھیل رہا ہے، کسی کو قریب آنے نہیں دیتا۔ ارے وہ رسول کی سواری کا گھوڑا تھا، جو دوست کا تھا، یہ وہ ہے جس پر میں نے دوست پہنچا دو، آپ کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، چاروں طرف پھر کر حفاظت کر رہا تھا۔ اس مرتبہ کی بڑے صاحب نے کہا، اور لشکر والوں جانتے یہ گھوڑا کون ہے؟ یہ رسول کی سواری میں رہ چکا ہے، وہ کچھ جانے نہ پائے، آگے بڑھ کر گرفتار کر لو۔ کچھ لوگ کمندے لے کر بڑھے، چاہتے تھے گھوڑے کو گرفتار کریں، تو ایک مرتبہ گھوڑے نے اس دستے پر حملہ کر دیا، اتنی چاٹیں معلوم کہ وہ کشتے میں دوست کو کمان کر کشتے اتار کر ایک مرتبہ گھوڑے کا نشانہ لینا چاہا تو کسی ساتھ اپنے گھوڑے کی رکاوٹوں پر کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں بھول گئے، میں نے کہا تھا وہ رسول کی سواری پر ہو رہا ہے، ارے تیر لگا رہے ہیں ایک ہی کرو ساتھ، رسول کی سواری کو گھوڑے کو تیر نہ لگے۔ اور حسین کا بچہ حسین کے ہاتھوں پر تیر کا نشانہ بن جاؤ۔ آخر کلام بس آخر کلام میں سنو، آخر کلام میں سنو، ایک مرتبہ کہا ایک پہچانا ہر جہاں وہ کل گھوڑا کرتا چاہے پانچ والے ہٹو، اب تو دشمنوں کو دیکھا دور ہے، گھوڑا قریب آیا، روایتی لگتے ہیں اس نے اپنے باتوں بہن کو حسین کا بازو ہلانا شروع کیا۔ وہ مطلب یہ تھا آپ ہنسنے ہیں، اب آپ سمجھنا ہے، آئیے آپ کو کرا کر کے دینے کو پہنچانا۔ مگر جب یہ تھا حسین آنکھیں نہیں کھول کے طرف کیا ہوا، جب دیکھا حسین آنکھیں نہیں کھول کے سر سے پیر تک دیکھا یہ تو پورا جسم زخمی ہے، مگر سینے سے خون کا سب تارا ابل رہا ہے۔ حکم توڑ کر بیٹھا، اپنی کو جانی کو خون کو رنگا، ہر طرح ہونے کی طرح اس طرح سے کوئی ماں اپنے بچے کو آتی ہے۔ میں کہتا ہوں وہ ساتھ بتا رہا، ارے وہ خون سے چہرے کو رنگنا کس کو سیکھا؟ بات کرتا ہاتھوں، ارے میں نے کی ہاتھوں کو دیکھا، وہ کبھی بڑی کرتا ہوں، کبھی بڑی کرتا ہوں، میں نے گاؤں کا خون مرا ذرا خون آتا رہا، چاقو مارنا شروع کی، ارے دنیا سمجھی حسین آ جاؤ، اب جو بچے نکلے، اب جو دنیا نکلی تو جو کا گھوڑا نہیں آیا ہے تو خون میں رنگی YouTube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔